بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الربانيون، أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع، ونحن لكم خلف وأنصار. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على الحسين المظلوم الشهيد الرشيد قتيل الأبرات وأسير القربات، صلاة نامية زاكية مباركة يسعد أولها ولا ينفد آخرها، أفضل ما صليت على أحد من أولاد أنبيائك المرسلين يا إله العالمين. قال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام: فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خير من أصحابي. پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس بات پر کروڑوں بار سجدہ شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی اس بات کی کہ ہم 1400 سال بعد ہمیں یہ محرم نصیب ہوا، اور معرفت کے وہ زینے، معرفت کی وہ میزان، معرفت کے وہ مینار جنہوں نے مودت و عشق آل محمد علیہ السلام میں دنیا کے سامنے ایسی مثالیں قائم کی کہ قیامت تک آنے والے لوگ، قیامت تک عزاداری کرنے والے لوگ، قیامت تک بالفضل عباس کا پرچم اٹھانے والے لوگ، قیامت تک کربلا کی طرف سفر کر کے زیارت کے لیے جانے والے لوگ، قیامت تک کے لیے امام حسین علیہ السلام کا پرچم اٹھانے والے لوگ، قیامت تک کے لیے اہل حق، قیامت تک کے لیے اہل ایمان، قیامت تک کے لیے اہل قرآن، اہل ولا، اہل عشق، اہل عطا، سب کے لیے ایک میزان مقرر کر کے علامات کو دنیا میں نور کی طرح پھیلا دیا۔ کیا وجود تھے وہ، کیا ہستیاں تھیں، کیا مبارک مقامات انہوں نے حاصل کیے کہ ایک ایک قدم پر اس معرفت اور عشق میں یقین کی منزل پر تھے کہ ان کے یقین کی منزل نے انہیں شب عاشور اس طرح امام سے ملحق کیا کہ خطبے کے اندر سید شباب اہل الجنہ نے ان کے لیے وہ جملات بولے کہ فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَصْحَابًا أَوْفَى وَلَا خَيْرًا۔ کیا متبرک سٹیٹس ہے، عظیم، بلند، کوئی مقابلہ نہیں ہے کسی اور سے، اتنی بلندی پر وہ سٹیٹس ہے جو ان اصحاب وفا کو، اب ان کی وفا کے اندر جن خوبیوں سے یہ وفاداری اتنی حسین ہوئی کہ دہن مبارک کے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سے دنیا کے سامنے متعارف ہوئی، اور تاکہ جب آنے والے زمانوں میں لوگ عزاداری کریں تو شب عاشور اول محرم سے لے کے عاشور تک وہ جس بھی رشتے کے ساتھ عزاداری کی صفوں پر آ کر بیٹھیں، غریب ہو، امیر ہو، کوئی بھی کسی بھی طبقے کا انسان ہو، تو جب وہ امام حسین علیہ السلام سید الشہداء کی خاطر، ان کے مصائب کی خاطر، ان کی مظلومیت کی خاطر، یا اپنے کسی ثواب حاصل کرنے کی خاطر، گناہوں کی بخشش کی خاطر، کسی بھی چیز کی خاطر جب وہ عزاداری کی صفوں میں آ کر بیٹھیں تو اس صف پر ان خوبیوں کو، ان معرفتوں کو جو معرفت انسان کی زندگی میں تبدیلی لاتی ہے، وہ مجلس ہی نہیں کہ جس میں بیٹھ کر جو پڑھنے والا ہے وہ بیٹھنے والوں کو علوم اہل بیت سے اور وہ صفات عزاداری، وہ ریوارڈز آف عزاداری، وہ جو عزتیں اور عہدے اور منصب ہیں عزاداری سید الشہداء کے بعد حاصل ہونے والے، ان سے کنیکٹ نہ کرے، فائدہ نہیں۔ اور وہ کنیکشن اسی طرح جیسے ہم دنیا میں اپنے
موبائلز اپنی جو بھی الیکٹریکلز کو چارج کرتے ہیں، تو جب تک ان کی وائر اور ان کا کنیکشن صحیح نہیں ہوتا اور چارجنگ صحیح نہیں ہوتی، آپ کو پتہ نہیں چلتا چارجنگ ہو رہی ہے. ہاں پھر آپ اس کے بعد اس کے اندر سگنلز کو دیکھتے ہیں، اور سگنلز کے ذریعے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اب چارجنگ ہے اور اتنے % چارج ہے اور اتنے سگنلز آ رہے ہیں. اسی طرح ہماری معنویت کی دنیا ہے، ایمان کی دنیا ہے، معرفت کربلا کی دنیا ہے، معرفت اصحاب ابا عبداللہ الحسین کی دنیا ہے، جس میں کنیکٹ ہوئے بغیر مجالس کے اندر ہمارے اندر کتنے سگنلز ایکچول عزادار کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، کتنے سگنلز آن ہیں. وہ سگنلز ان کو ہم ڈسکس کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچے ہیں کہ ان سگنلز میں، جس میں انسان کے اخلاق، انسان کا صبر و تحمل، انسان کی ثابت قدمی، انسان کا اس دنیا میں رہتے ہوئے اہل بیت اطہار کی معرفت کے ساتھ ساتھ، جو آج ہم نے کہ کس مقام پر تھے اصحاب سید الشہداء، جو انہیں ان عزتوں تک لے گیا جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوئیں اس زمانے میں بھی اور آج بھی. سورہ اسراء کی آیت نمبر 70، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. یعنی یہاں پر کثیر کل کے معنی میں آ جاتا ہے، انسان کی برتری کا معیار. اس آیت میں وہ برتری، وہ ڈفرینشیٹ ہونا اور وہ عزت اور عظمت جو اس کی تفسیر کے ذریعے وہ اس کی تفسیر میں اس مقام پر اپنے وجود کی عزت اور آبرو کو پا چکے تھے، جس میں کرمنا بنی آدمہ، جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. اب دو پہلے پروگرامز میں میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا. تو وہ اس مقام پر تھے ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کی اصحاب کی حیثیت سے کہ وہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کے ذریعے اپنے وجود میں اس کسب اور قیمت میں اس جگہ پر خرید و فروخت کر چکے تھے جہاں پر عزتیں، فضیلتیں، طیبات، رزق، ارزاق جو ہے وہ صلے میں انسان کو عطا ہوتے ہیں. وہ اپنے اس مقام کو پہچان چکے تھے جو اس آیا کے ذریعے جو شعون ایک انسان کے اگر وہ سچائی کی منزل پر جاتا ہے تو اس کی شان میں یہ کرمنا بنی آدمہ، یعنی کرامت کے ساتھ انسان کو پیدا کیا. وہ کون سی کرامتیں ہیں، وہ کس طرح انسان کو کرامت حاصل ہوتی ہے. تو اگر آج تک، ابھی تک کے لیے پچھلے جتنے سالوں میں ہم عزاداری میں گئے ہیں، اگر عزاداری ابا عبداللہ الحسین کے ذریعے ہمارے وجودوں کے اندر آنسو وہ کرمنا کی منزل پر ہمیں لے کر نہیں جاتا، کنیکٹ نہیں کرتا، سگنلز نہیں آتے، تو میرے عزیز عزادار برادران و خواہران، یاد رکھیے کہیں نہ کہیں پر ہماری ڈسکنیکشن ہے، کہیں نہ کہیں پر ہمارے مزاج کے اندر، ہمارے وجود کے اندر وہ شیطانی یا وہ مادی، شیطانی چلے چھوڑ دیں، مادی، وہ مادی خواہشات، وہ مٹیریلسٹک ڈیزائرز پیک پر ہیں، جو بنیان اللہ کو، جو اللہ کی عمارت کو، جو کرامت بنی آدم کو، جو صفات بنی آدم کو، جو احسن تقویم کو، اس عہدے تک، اس ویلیو تک، اس قیمت تک جو اللہ نے اس کی مقرر کی ہے، اس قیمت کے لگانے تک پہنچنے ہی نہیں دے رہے. انسان اپنی اصلی قیمت لگانا چاہتا ہے تو وہ قیمت اسے فقط اور فقط عزادار سید الشہداء میں مل سکتی ہے. کیوں؟ اس کا پروف آپ کے سامنے ہم لے کر بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے اپنی قیمت لگائی اور اس قیمت کو پروردگار نے اور سید الشہداء نے انہیں کیسے ادا کیا، کہ ان کا کردار، ان کا اخلاق، ان کا صبر، ان کی معرفت، ان کا ایمان قرآن کی آیات کے مصداق میں تحقق پیدا کرتے ہوئے وہ ان آیات کی تفسیر بن گئے، ان آیات کا مصداق بن گئے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ
کوئی ان عزاداری کے دنوں میں یہ سوچے کہ او نہیں وہ لوگ تو تھے اس وقت تھا، اب یہ ماحول تھا وہ ماحول تھا. آج بھی اسی طرح کربلا ہے، آج بھی اسی طرح ظلم ہے، آج بھی اسی طرح یزیدیت ہے، آج بھی کتنے ابن زیاد ہیں، آج بھی کتنے شمر بیٹھے ہیں، آج بھی کتنے وہ عمر ابن سعد لعنت اللہ علیہ بیٹھے ہیں، آج بھی کتنے جہلا، آج بھی کتنی غفلت، آج بھی سب وہ بیماریاں جو دین اسلام کے اندر اس زمانے میں بنو امیہ کے ذریعے داخل ہوئی تھیں آج بھی موجود ہیں. آج بھی اسلام کے نام پر بے حجابی ہے، بے حیائی ہے، آج بھی اسلام کے نام پر عزت عصمت ناموس کچھ نہیں ہے، سب کی قیمتیں ختم ہو چکی ہیں. تو آج پھر کربلا کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. میرے عزیز عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، ہمارے سامنے ان لوگوں کی مثالیں ہیں کہ یہاں پر میں مثال دے کر چلوں گی کہ عمرو بن قرظہ جو کہ 6 محرم کو کوفہ سے کے نخلستانوں سے گزرتے ہوئے، خاردار راستوں سے گزرتے ہوئے 6 محرم کو آ کر ثار اللہ سے یعنی ابا عبداللہ حسین علیہ السلام سے پیوست ہو گئے، اور اس کا سگا بھائی علی بن قرظہ جو ہے وہ عمر ابن سعد کی جماعت میں تھا، اس کے لشکر میں تھا. تو ایک بھائی امام حسین علیہ السلام کی ساتھ پیوست ہے اور دوسرا عمر ابن سعد کے ساتھ. یہ دو وہ عجیب بیانات، عجیب منظر تھے کربلا کے میدان میں کہ جب اس نے بڑی کوشش کی اپنے اس فوج میں جا کر اپنے بھائی کو کنونس کرنے کی، بتانے کی کہ تم غلط راستے پر ہو، تم حق کو چھوڑ چکے ہو، تم دنیا کی طرف چلے گئے ہو، آؤ فرزند پیغمبر کو ہماری ضرورت ہے، آؤ پیغمبر خدا کو ہماری ضرورت ہے، آؤ دین کو ہماری ضرورت ہے، آؤ حق کو ہماری ضرورت ہے، آؤ آخرت کما لو، آؤ دین کما لو. لیکن اس نے اپنے بھائی کی کسی بات کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا. اور کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز کے وقت جب اپنے اصحاب کے ساتھ سید الشہداء علیہ السلام نے نماز جماعت کے لیے کھڑے ہوئے تو جو عمرو بن قرظہ تھا یہ بھی سب سے پہلی صف میں مولا ابا عبداللہ علیہ السلام کے ساتھ نماز گزاروں میں اس نے بھی نماز کی نیت کی تھی، اور اپنی جان اور اپنے وجود کو اسی پاسداری میں، اسی وفا میں جس اوفا کی منزل کو مولا حسین علیہ السلام نے بیان کیا، اپنی نماز کو آخر تک جو ہے اس نے پہنچایا. مگر یہ کہ اتنی تیر باران تھی، اتنی زیادہ جو ہے دور سے حملات تھے دشمن کے کہ آخری سجدے میں زمین پر گرا، اور پھر بالکل اس کے وجود میں جان نہیں تھی. جب اس نے آخری وقت میں آنکھیں کھولی تو امام کی آغوش میں اس کا سر تھا، اور آخری وقت میں بھی اس نے مولا سے یہی کہا کہ میں اپنے وجود کی آخری طاقت تک، یعنی جتنی میری انرجی تھی، میں نے آخری سانس تک آپ کے حضور اپنے وعدے کو، اپنے پیمان کو، اپنی بیعت کو وفا کیا ہے. تو میں جتنی میری اندر طاقت تھی میں نے وفا کی. تو امام حسین علیہ السلام نے اس کو جواب دیا کہ تو نے بہترین دوستی نبھائی ہے. اللہ اکبر. اور اس بہترین دوستی نبھانے کی وجہ سے تم بہشت میں ہم سے پہلے جا رہے ہو، اور جب پہنچو تو رسول اللہ کو میرا سلام پہنچانا. بس تھوڑا صبر کرنا، تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم بھی آپ کے ساتھ ملحق ہوں گے. یہ وہ 2 منظر تھے جو کربلا کے میدان میں جو ہے لوگوں نے دیکھے. اور پھر عاشق پاک احد سے حنین، حنین سے جمل، جمل سے سفین، سفین سے نہروان، ہزاروں بار اپنی شمشیر کے ساتھ اپنے وقت کے امام کی حفاظت کرنے والے، اور مشرق سے مغرب تک جتنے بھی سر اور دشمن ان کے مقابلے میں آئے ان کو اڑانے والے، 4 محرم کو صبح شام کا سفر کر کے امام سید الشہداء علیہ السلام کی بارگاہ میں پیوست ہوتے ہیں. مسلم بن اوسجا
جو پیغمبر کے صحابی اور اس کے ساتھ ساتھ مولا علی کے ساتھ بھی، اور جیسا میں نے شروع میں کہا احد یعنی پیغمبر کے زمانے میں بھی، پھر حنین سے جمل سے سفین سے نہروان، اور پھر شب عاشور سید الشہداء کے ساتھ آپ ان اصحاب میں شامل ہو گئے۔ یہ وہ اصحاب باوفا ہیں۔ مقصد ان کی زندگیاں اور ان کی شہادتوں کو بیان کرنے کا آپ سب کے ساتھ یہ ہے کہ کوئی اپنی جگہ پر بیٹھ کر یہ نہ کہے کہ ہم کس طرح سے امام کی مدد کر سکتے ہیں۔ یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما کا دروازہ کھلا ہے، آج بھی ندائے حل من ناصر ینصرنا بلند ہے، آج بھی فضا میں مظلوموں کی آوازیں گونج رہی ہیں، آج بھی الاتش اور تشنگی کی آوازیں گونج رہی ہیں۔ ہاں، سننے والے وہی کان ہیں، دھڑکنے والے وہی دل ہیں جو ان آوازوں کو اور اس شعور کو، اس درس کو، اس عزت کو، اس منصب کو، اس کمائی کو، اس قیمت کو، اس آبرو کو، اس داعی اللہ کی آواز کو سمجھنے کا شعور رکھتے ہوں، یا ان کے اندر یہ بات جو ہے اس کا جواب دینے کا حوصلہ پیدا کر دے۔ جناب مسلم بن اوسجا ون آف دا بیسٹ پرسن جنہوں نے ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی مدد کی، اور پھر جب آپ خاک پر گرے ہیں امام کی حفاظت کرتے ہوئے، امام کے دشمنوں کے ساتھ لڑتے ہوئے، اس سے جانے سے پہلے ہی امام نے جناب مسلم بن اوسجا سے کہا تھا کہ میں نے اپنی بیعت آپ سے اٹھا لی ہے مسلم بن اوسجا، آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن جناب مسلم بن اوسجا نے کہا کہ ہرگز ایک لمحے کے لیے بھی میں آپ سے جدا نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ میری شمشیر ٹوٹ جائے، میرا تلوار ٹوٹ جائے، میرے نیزے ٹوٹ جائے، کوئی چیز میرے پاس باقی نہ رہے، یہاں تک کہ آخر میں آپ کی رکابت میں میرے ہاتھ میں کوئی پتھر بھی ہوگا تو میں آپ کی خاطر دشمن سے لڑوں گا۔ اور دشمن امام سے لڑتے ہوئے شہادت کے قریب تھے، اور اس قدر زخمی تھے کہ جناب حبیب بن مطہر نے بڑھ کر امام جناب مسلم بن اوسجا کے قریب جا کر کہا کہ اے مسلم بن اوسجا، کوئی ایسی بات ہے جو تم اس آخری وقت میں مجھے کرنا چاہتے ہو؟ کیا منظر ہے جو زمین و آسمان نے دیکھا، کیا محبت ہے جو زمین و آسمان نے دیکھی، کیا عشق تھا اس کربلا کی زمین پر جو سید الشہداء ابا عبداللہ حسین کی آنکھوں نے منظر کو دیکھا۔ کہتے ہیں پورے ٹکڑے زخمی جسم کے ساتھ، خون بھرے جسم کے ساتھ جب جناب حبیب ابن مطہر نے اشارہ کیا تو دونوں ہاتھ ٹوٹ چکے تھے کہ بھی کوئی بات کہنا چاہتے ہو، تو جناب حبیب ابن مطہر کی طرف دیکھ کر آپ نے بڑی مشکل سے اپنی انگلی کو اوپر کیا اور اشارہ کیا امام حسین علیہ السلام کی طرف اور کہا آخری سانس تک حامیے ابا عبداللہ الحسین رہنا، یعنی میں تم سے آخری چیز بھی جو مانگتا ہوں وہ حمایت اور مدد ہے، کس کی؟ سید الشہداء علیہ السلام کی۔ یہ وہ وجود ہے جو کہ ہمارے سامنے بہترین امثال کے ساتھ، بہترین رول ماڈلز کی حیثیت سے، کہ ہم اگر وہ اس زمانے میں اپنی تمام دنیا کی چیزوں کو، کیونکہ جناب مسلم بن اوسجا اپنے بچوں اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کربلا میں آئے تھے، اور بعد میں ان کے بیوی بچے بہرحال اہل بیت اطہار کے ساتھ پیوست رہے۔ ایک ہے ابراہیم کربلا، بشر بن عامر اس کوفہ سے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہیں یہ 9 محرم کو آ کر پیوست ہوتے ہیں، انتہائی عمر رسیدہ، مگر اپنی غربت یا اپنی بہت ہی زیادہ چیزوں کی وجہ سے جو کہ ظاہری طور پر وسائل نہیں تھے امام تک پہنچنے کے لیے، ان کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، مگر مشکلات میں ہوتے ہوتے جب امام تک پہنچے اور امام نے کہا کہ آپ شب کو امام نے کہا کہ آپ واپس جا سکتے ہیں، مجھے آپ کی فداکاری پر یقین ہے، خدا آپ پر رحمت نازل کرے، آپ بزرگ ہیں، سفید ریش ہیں، آپ واپس جا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں کبھی بھی اپنے امام کو درندوں اور جو ہے جہلا
اور یہ جنگل کے بھیڑیوں کے درمیان چھوڑ کر نہیں جا سکتا. اور ان کے لیے یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ اس وقت اسی رات ان کے لیے خبر آئی تھی کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ گرفتار ہوا ہے بارڈر پر، اور ایک بیٹا ان کا ان کے ساتھ تھا. تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ آپ جا سکتے ہیں اپنے بیٹے کی رہائی کے لیے. انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کی خبر نہیں رکھتا، میں نہیں جانتا میرا بیٹا چاہے زندہ رہے یا نہیں، پر میں اس وقت اپنی جان کو قربان کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے اپنے بیٹی کی اس وفا کو بھلا کر اپنی جان کو جب امام حسین علیہ السلام کے لیے سپرد کیا، تو امام حسین علیہ السلام نے ان کا بیٹا جو ایک وہاں موجود تھا، اپنی ابا اس کو دے کر کہا کہ تم جاؤ اور جا کر اپنے دوسرے بھائی کی رہائی کا بندوبست کرو. اور یہ کہ جب جناب بشر بن عامر جو ہیں وہ شہید ہوئے، تو آپ نے مولا امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے اپنی وفا کو فرزند پیغمبر کے ساتھ مکمل کیا ہے، اور ابراہیم کربلا کے نام سے آپ کو مبعوث کیا. یہ تھی وہ معرفت اور محبت، یہ تھے وہ اصحاب با وفا جن کی وفا پر امام حسین علیہ السلام کو فخر تھا، اور اس فخر کو آپ نے اپنی زبان مبارک سے بیان کیا. آئیے مل کر ان ایام میں، محرم الحرام میں، اپنے اندر اس معرفت کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. آنسو سے وقت کے امام کی مدد اور ان کے انصاران میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم اللہم عجل لولیک الفرج ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ایھا الربانیون انتم لنا فرط ونحن لكم تبع ونحن لكم خلف